نیلم سر جھکائے بیڈ کے درمیان بیر بیوٹی بنی بیٹھی تھی۔ اکبر نے پلٹ کر دروازہ بند کیا، چٹکنی چڑھائی اور مسکراتا ہوا دلہن کی طرف پلٹا۔ اب جو بیڈ پر نظر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ہوش کیوں نہ گنواتا، بات ہی ایسی تھی۔ اس کے سامنے ایک دلہن نہیں 2 دلہنیں بیٹھی تھیں، اور یہ دونوں دلہنیں نیلم ہرگز نہ تھیں۔ کوئی خبیث صورتیں تھیں، ایسی صورتیں کہ آدمی دیکھے تو گر کر بے ہوش ہو جائے۔ وہ کالی بھجنگ عورتیں تھیں، دونوں کی صورتیں ایک جیسی تھیں۔ 1 فٹ لمبی زبان، ایک دم سرخ جیسے ابھی کسی کا خون چاٹا ہو۔ لال زبانیں کتوں کی طرح اندر باہر ہو رہی تھیں، اور زبانوں کے دائیں بائیں سے لمبے لمبے 2 دانت جھانک رہے تھے۔ ان عورتوں کی ناک نہیں تھی، ناکوں کی جگہ 2 گہرے سوراخ تھے۔ ان کی آنکھوں میں سے شعلے خارج ہو رہے تھے۔ اس قدر بڑی اور ڈراؤنی آنکھیں تھیں کہ ان کی طرف دیکھا نہ جائے، آدمی دیکھے تو غش کھا جائے۔ دونوں عورتیں دلہن کے روپ میں تھیں، سرخ جوڑا اور زیور سے آراستہ۔ دونوں عورتیں ایک دوسرے کے قریب بیٹھی تھیں، ان کے چہروں پر گھونگھٹ نہ تھے۔ اکبر کو دیکھ کر انہوں نے بڑی تیزی سے اپنی زبانیں جلدی جلدی اندر باہر کی، اس طرح گراتی ہوئی اٹھیں جیسے اسے پکڑ کر کچا چبا جائیں گی۔ اکبر گھبرا کر دروازے کی طرف لپکا، پلک جھپتے اس نے چٹکنی کھولی اور دروازے سے نکل گیا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا۔ خواتین ابھی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھیں کہ اکبر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پکارا، امی! صابرہ نے اکبر کی آواز سنی تو تڑپ کر پلٹی۔ انہوں نے دیکھا ان کا بیٹا اکبر اس کڑاکے کی سردی میں پسینے میں نہایا ہوا ہے، اور آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی ہے۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ ارے میرا بیٹا! صابرہ نے اکبر کو اپنے گلے سے لگایا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ اکبر ابھی کچھ کہنے کے قابل نہ تھا۔ وہ زبان سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا تو اس کی زبان لڑکھڑا جاتی۔ کسی نے اسے 1 گلاس پانی دیا، جسے اکبر اس طرح پی گیا جیسے برسوں سے پیاسا ہو۔ پانی پی کر جب ذرا اس کی حالت سدھری تو اس نے صابرہ سے کہا، امی وہاں نیلم نہیں ہے، وہ چڑیلیں بیٹھی ہیں۔ اکبر تجھے کیا ہو گیا؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ صابرہ نے اکبر کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، امی میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں نیلم نہیں ہے، وہاں 2 خوفناک عورتیں بیٹھی ہیں۔ ان کی یہ لمبی زبانیں تھیں اور کتوں کی طرح ہل رہی ہیں۔ یہ باتیں سن کر وہاں جتنی عورتیں تھیں سب کی سٹی گم ہو گئی۔ کسی میں اتنی ہمت نہ رہی کہ دلہن کے کمرے میں جا کر دیکھیں۔ صابرہ ایک نڈر خاتون تھی، انہوں نے جن بھوتوں پر کبھی یقین نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت اکبر کی حالت دیکھ کر وہ بھی ہمت نہ کر پائیں کہ تنہا اندر جا کر دیکھیں۔ انہوں نے نیلم کی امی سے مخاطب ہو کر کہا، آؤ واجدہ میرے ساتھ نیلم کے کمرے میں چلو۔ ہائے نہیں صابرہ، مجھ سے اکیلے نہیں جایا جائے گا۔ واجدہ نے سہم کر کہا، ادھر سے کسی مرد کو بلا لو۔ واجدہ کی یہ تجویز صابرہ کے دل کو لگی۔ اندر سے وہ بھی یہ چاہ رہی تھی کوئی مرد ان کے ساتھ چلے۔ انہوں نے فوراً راشدہ کو اشارہ کیا، راشدہ جاؤ، ذرا فرقان ماموں کو بلا کر لاؤ۔ راشدہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ڈرائنگ روم تک تنہا چلی جائے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، امی ارے تو اتنی ڈر پیوں کیوں ہے؟ تو سامنے کے کمرے سے ماموں فرقان کو بلا کر نہیں لا سکتی؟ صابرہ نے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ پھر انہوں نے اپنی بھتیجی شکیلہ کو مخاطب ہو کر کہا، شکیلہ تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ راشدہ اور شکیلہ دونوں مل کر کمرے سے نکلی۔ مرد جس کمرے میں ٹھہرائے گئے تھے وہاں 10-15 قدم کے فاصلے پر تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے راہداری سے گزری۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا، لیکن اندر اندھیرا تھا۔ دونوں میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اندھیرے کمرے میں جائیں، اندر جا کر لائٹ جلائیں، ابھی یہ دیکھیں فرقان ماموں کہاں سوئے ہوئے ہیں۔ کمرے سے فرنیچر نکال کر فرش کر دیا گیا تھا اور فرش پر بستر بچھا دیے گئے تھے۔ سب لوگ کمبل اور لحاف اوڑھے لمبے لمبے پڑے تھے۔ اندھیرے میں ایسے لگ رہا تھا جیسے برابر قبریں بنی ہوں۔ شکیلہ اندر تو اندھیرا، اندر کیسے جائیں؟ راشدہ نے کہا، تجھے معلوم ہے لائٹ کا سوئچ کہاں ہے؟ شکیلہ نے کہا، نہیں مجھے نہیں معلوم، راشدہ نے جواب دیا۔ فرقان ماموں دروازے کے نزدیک ہی سوئے ہوئے تھے۔ ابھی وہ پوری طرح سو نہ پائے تھے کہ ان لڑکیوں کی آوازیں سن کر ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اپنے چہرے سے لحاف اٹھایا تو دیکھا دروازے میں راشدہ اور شکیلہ کھڑی ہیں۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بھئی کیا ہوا؟ ماموں فرقان کی اچانک آواز سن کر لڑکیاں اور ڈر گئیں، ایک دوسرے کے قریب آ گئیں۔ راشدہ خیریت تو ہے؟ فرقان ماموں لحاف سے نکلتے ہوئے بولے۔ فرقان ماموں جلدی چلیں، آپ کو امی نے بلایا ہے۔
راستہ نے جلدی سے کہا۔ اچھا چلو، کہاں ہے تمہاری امی؟ فرقان ماموں نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ ماموں فرقان جب راستہ اور شکیلہ کے ساتھ خواتین کے کمرے میں پہنچی تو انہیں احساس ہوا کہ معاملہ کچھ سنگین ہے۔ ساری خواتین کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پھر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ دلہا میاں بھی ان خواتین کے درمیان موجود تھے، جبکہ انہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اکبر بھی حیران بنا ہوا تھا۔ ماموں فرقان کو دیکھ کر سب کے چہروں پر ایک اطمینان کی لہر ابھری۔ اکبر، کیا ہوا؟ ماموں فرقان نے براہ راست اکبر سے سوال کیا۔ ماموں، اسے ہم لوگ ابھی دلہن کے کمرے میں چھوڑ کر آئے تھے مگر یہ وہاں سے ڈر کر آ گیا ہے، جواب صابرہ نے دیا۔ وہ کیوں؟ ماموں فرقان نے حیران ہو کر پوچھا۔ ماموں، وہاں نیلم نہیں ہے اس مرتبہ، اکبر بولا ہمت کر کے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماموں فرقان پریشان ہو گئے۔ ہاں ماموں، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں نیلم نہیں ہے، وہاں 2 چڑیلیں بیٹھی ہیں، اکبر نے بتایا۔ یہ کیا فضول بات کر رہے ہیں؟ ماموں فرقان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ آؤ میرے ساتھ۔